एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीर हसन और उनकी मसनवी निगारी के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था मरसिया, मसनवी निगारी का फ़न, मसनवी की तारीफ़ और उसके आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीर हसन, जो कि मसनवी निगारी के एक बहुत बड़े शायर, उम्दा शायर हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी मसनवी निगारी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीर हसन का असली नाम मीर ग़ुलाम हसन था और हसन ये तखल्लुस किया करते थे। मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहक के बेटे थे। उनके अजदाद शाहजहाँ के ज़माने में हिरात से आकर दहली में आबाद हुए थे, जहाँ मीर हसन की वलादत 1737 ईस्वी में हुई और यहीं दहली में उनकी तालीम व तरबियत हुई। हर तरफ शेर व शायरी के चर्चे देखे तो बचपन से ही फ़ारसी में शायर कहने लगे थे। दहली की बर्बादी के बाद उनके वालिद मीर ज़ाहक पहले लखनऊ फिर फैज़ाबाद आए। हालांकि उनके वालिद का लखनऊ आना जाना रहता था और मीर हसन भी फैज़ाबाद से लखनऊ आते जाते रहे, लेकिन मीर हसन फैज़ाबाद में उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए और फैज़ाबाद में पहले मीर ज़िया और फिर सौदा से कलाम पर इत्तला ली। गो कि मीर हसन फैज़ाबाद के नवाब सालार जंग के मुसाहिबीन में थे, लेकिन तनख्वाह इतनी कम पाते थे कि सारी ज़िंदगी आसूदगी नसीब नहीं हुई। शुजाउद्दौला के इंतकाल के बाद बहुत कोशिश की कि आसिफुद्दौला की नज़र इनायत हो जाए, मगर किस्मत ने यावरी ना की। लखनऊ में क़याम के दौरान मसनवी सहरुल बयान लिखकर एक कसीदे के साथ आसिफुद्दौला की खिदमत में पेश की, मगर एक दो साल के सिवा कुछ हाथ ना लगाया। फैज़ाबाद के नवाब हसन रज़ा ख़ान से मीर हसन को बहुत अक़ीदत थी और जब वो लखनऊ से फैज़ाबाद आते थे तो उनके साथ सलूक करते थे। मीर हसन का इंतकाल लखनऊ में 1786 में हुआ और मुफ्तीगंज में कासिम अली ख़ान के पीछे दफन किए गए। मीर हसन की शोहरत का बाश उनकी मसनवी सहरुल बयान है, जिसमें बेनज़ीर और शहज़ादा बद्र मुनीर के इश्क की दास्तान रक़्म की गई है, जो बिल्कुल नई तो नहीं कही जा सकती, लेकिन मीर हसन ने इस कहानी को अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ वहाँ बदल दिया है, जिससे उस दास्तान इश्क में अदबी शान पैदा हो गई है। सहरुल बयान की जज़ियात निगारी से उस दौर की ज़िंदगी पर बड़ी गहरी रोशनी पड़ी है। तक़रीबन वलादत, शादी और दूसरे मौक़े की मुसव्वरी और ख़ूबसूरती से की गई है कि कारी के सामने वो दूर ज़िंदा हो जाता है। एक शेर है मसनवी सहरुल बयान का, वो शहंशाहियों की सहानी धने, जिन्हें गोशे ज़हरे मुफ़स्सिल सुने। वो तबलों की बजना और उनकी सदा, ये गाना कि अच्छा बना लाडला। वो उजला समादा चमकती सी रीत, लगा नूर से चांद तारों का क़ैद। दरख्तों के पत्ते चमकते हुए, जिस खुश खार सारे झमकते हुए। सहरुल बयान में मनाज़िर क़ुदरत और तहज़ीब की अक्कासी बेनज़ीर और दिलकश है। मीर हसन की ख़ुद अपनी उस तसनीफ़ पर बहुत नाज़ है और वो उसका इज़हार भी करते हैं। सहरुल बयान अपने ज़माने की मुआशरती ज़िंदगी का आईना है। उसका बयान और तर्ज़ अदा का लुत्फ़ इतना उम्दा है कि आज तक इस रग़बत के साथ ये मसनवी पढ़ी जाती है, जो शायद उनके ज़माने में ना रही हो। ज़बान उस दौर अंदेशी और पाकीज़गी के साथ नज़्म की गई है कि 200 बरस गुज़र जाने के बावजूद बहुत फ़र्क नहीं मालूम होता। मीर हसन ने जिस मुआशरत के तस्वीरें खींची हैं वो नवाबीन अव्वल से मुताल्लिक़ हैं। रियाया खुशहाल, परज़ा फ़ारिग़ुल बाल, हर हफ़्ते कोई न कोई तक़रीब, मेले ठेले डेरे दारुल तवाइफ़, शौक़ व शंग और चुस्त व चालाक नाचने वालियाँ, लोग मौशूकी की रस्सियाँ, ठुमरियों के बोलों की शिदाई, फरमारवां दास्तान गोई और दास्तान तराज़ी की तरफ माइल, खूबसूरत बाग लगवाने के मुश्ताक़, शहज़ादियाँ और नाज़ो नियामत में पली हुई, 7 महल की ख्वासियें की जिनका नाम सुनकर आँखों में नूर, दिल में सरवर आ जाए। मीर हसन जज्बात की पूरी तर्जुमानी करते हैं। ये मसनवी इस कदर मकबूल हुई है कि उसकी बेशतर अशार ज़रबुल मिसाल बन गए हैं। कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी, रही कोई उंगली को दांतों में दाब, किसी ने कहा घर हुआ ये ख़राब। सुनी शाह ने जिस घड़ी ये ख़बर,
گرا خاک پہ کہہ کے ہائے پشر۔ شہر البیان کے سلسلے میں اردو کے پہلے نقاد الطاف حسین حالی کا خیال بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اب تک اردو میں جتنی عشقیہ مثنویاں ہماری نظروں سے گزری ہیں، ان میں سے صرف شخصیتوں کی مثنوی ایسی ہے جس میں شاعری کے فرائض کم و بیش ادا ہوئے ہیں۔ اول میر تقی میر، دوم میر حسن اور سوم نواب مرزا شوق۔ میر حسن نے قصہ نگاری کے تمام فرائض پورے ادا کر دیے ہیں۔ سلطنت کی شان و شوکت، تخت گاہ کی رونق، چہل پہل، لااولادی کی حالت میں یاس و ناامیدی اور دنیا سے دل برداشتگی، خوش جوتشیوں کی گفتگو، شہزادے کی ولادت اور چھٹی کی تقریب، ناچ رنگ اور گانے بجانے کے ٹھاٹ باگور، ہر قسم کے محفلوں کے لمحے، سواریوں کے جلوس، حمام میں نہانے کی کیفیت اور حالت مکانوں کی آرائش، شاہانہ لباس اور جواہرات کا بیان، خوابگاہ کا نقشہ، جوانی کی نیند کا عالم، رنج اور غم کے عالم میں باغوں کی بے بسی اور بے رونقی، عاشق و معشوق کی پہلی ملاقات اور اس میں شرم و حجاب کا پاس و لحاظ، عشق و محبت کا بیان، خوشی کا بیان، نسبت کے پیغام و سلام، بیاہ شادی کے سامان، بچھڑی ہواؤں کا ملنا اور اسی حالات کا نقشہ غرضیہ جو کچھ اس مثنوی میں بیان کیا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ میر حسن نے سراپا نگاری و آرائش میں بھی کمال دکھایا ہے۔ درج ذیل اشعار دیکھیے: کروں اس کی پوشاک کا کیا بیاں، فقط ایک پشواز آب رواں، گر بیاں میں ایک تغمیہ الماس کا، ستارہ سا مہتاب کے پاس کا۔ شہر البیان کی خوبیوں کی ایک طویل فہرست ہے، مگر چند باتیں بہت اہم ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنے پیشروؤں میں چھا گئی ہے: سستہ زبان، دل پذیر بیان، مناظر و محاکات۔ یہ ایسی تمام چیزیں ہیں جو مل جل کر شہر البیان کو بلند کر دیتی ہیں، اور بے نظیر کی یہ داستان خود بھی بے نظیر ہو گئی۔ میر حسن نے شہر البیان کے قصے کو پیش کرنے میں جس فن کاری کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال اس کی کسی اور مثنوی میں نہیں ملتی۔ شہر البیان کی تکنیک کے اعتبار سے بھی مکمل ہے۔ شہر البیان کا آغاز میر حسن اس انداز میں کرتے ہیں: کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ، کی تھا وہ شہنشاہگی تھی پناہ، کئی بادشاہ اس کو دیتے تھے باز، خطا و ختن سے وہ لیتا خراج۔ شہر البیان میں میر حسن کا دعویٰ ہے کہ مثنوی تبعات ہے۔ اس طرح قصہ، کردار، مکالمہ، منظر کشی اور پیشکش وغیرہ سب کچھ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ میر حسن عام اردو الفاظ کے ساتھ ساتھ تراکیب و محاورات، عربی الفاظ اور ہندی کے بھی سماج میں چلنے پھرنے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ میر حسن کی نگاہ عورتوں کی نفسیات اور مرد کی خود سپردگی پر بھی ہے۔ میر حسن کی مثنوی شہر البیان اپنے بے مثل اظہار بیان، اپنی روانی اور شائستگی کے لیے ہر دور میں مقبول ہو رہی ہے۔ میر حسن اپنے محسوسات کو شاعر کا مقابل عطا کرنے میں کہیں لڑکھڑاتے نہیں اور نہ کہیں رک کر ان کو سوچنا پڑتا ہے۔ ان کے برعکس جس طرح وہ بامحاورہ زبان میں اشعار نظم کرتے چلے جاتے ہیں اور پرکشش تصاویر بناتے ہیں، میر حسن کے ہاں جذبات نگاری کے بڑے ہی اچھے اور مؤثر مرکب ملتے ہیں۔ خوشی کے عالم میں خوشی اور غم و عالم عود کے مواقع پر رخت طاری ہو جاتی ہے۔ کوئی رگ کے زیر زنخواہ چھڑی رہی نرگسیں آشا کھڑی کی کھڑی، کسی نے دیے گل سنبل سے بال، تماچوں سے جو گل کیے سرخ گال، کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح سے بکس رہ گئی۔ شہر البیان میں مکالمہ نگاری نہایت فطری انداز میں موجود ہے۔ چونکہ میر حسن کے تجربات وسیع تھے اور انہوں نے مختلف طبقے کے لوگوں میں زندگی بسر کی تھی، اس لیے ان کو مختلف لوگوں کی زبان سمجھنے کا موقع ملا۔ ایک موقع پر بے نظیر کو بدرِ منیر کو طلانہ دیتی ہے: مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے، یہ سن پاؤں پر گر پڑا بے نظیر، کہا کیا کروں آہ بدرِ منیر۔
سحر البیان کی نمایاں خصوصیات اس کی زبان ہے۔ انہوں نے سبک شرعی اور نرم الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ سحر البیان میر حسن کی زندگی کے آخری دور کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اس کے لکھنے میں اپنی عمر کا ایک طویل حصہ صرف کیا ہے، چنانچہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں، ہر ایک بات پر دل کو میں خوں کیا، تب اس طرح رنگی مضمون کیا۔ سحر البیان کی سادگی پر کاری فن کا روانہ، نزاکت منظر کشی، واقعہ نگاری، کردار نگاری اور تفصیل نگاری کو دیکھ کر عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر میر حسن کے انداز بیان نے اس نظم کو حیات جاوید سے ہمکنار کیا ہے۔ ان کی شاعرانہ انداز بیان، طرز ادا اور زبان پر قدرت نے مثنوی کو کہیں غیر دلچسپ نہیں ہونے دیا ہے۔ میر شیر علی افسوس نے اس مثنوی کی دیباچہ میں لکھا ہے: مثنوی سحر البیان اس میں بامسمی ہے، کیونکہ اس کا ہر شعر اہل ذوق کے دلوں کو لبھانے کو موہنی منتر ہے، اور ہر داستان اس کی شہر سامری کا ایک دفتر، کیونکہ فصاحت و بلاغت اس کا ایک دریا بہا ہے۔ سحر البیان کی مقبولیت کے سبب میر حسن خود کہتے ہیں: رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام، کی ہے یادگار جہاں یہ کلام۔ ان کے مجموعی کلام ہیں کچھ جو دیکھتے ہیں۔ میر حسن نے ایک دیوان یادگار چھوڑا ہے جس میں زیادہ تر مثنویاں ہیں۔ گلزارِ ارم نام کی مثنوی بھی ان کی شہرت میں چار چاند لگاتی ہے، جس میں انہوں نے اپنے سفر کی داستان کے ساتھ ساتھ لکھنؤ اور فیض آباد کی مدح اور منقبت کو جوہر دکھائے ہیں۔ لیکن سحر البیان کی حیثیت لافانی ہے، جس نے میر حسن کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مثنوی سحر البیان کے بارے میں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔